بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں لاہور 24 نیوز کی ٹاپ سٹوری اور میرا نام ہے عبید خان۔ ناظرین، اپوزیشن نے یہ ٹھان لی ہے کہ حکومت کا خاتمہ اب کر دیا جائے گا اور وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم نہیں رہیں گے۔ پہلا جلسہ گجرانوالہ میں ہوا اور اس کے بعد دوسرا جلسہ کراچی میں ہوا۔ تو کراچی کا جلسہ کیسا تھا اور اس کے بعد جو آج کیپٹن صفدر کی گرفتاری ہوئی ہے، میرے ساتھ دو سینئر تجزیہ کار موجود ہیں، عاصم امین صاحب اور ملک غضنفر ایوان صاحب۔ صفدر ایوان صاحب کی گرفتاری جو صبح ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ خان صاحب۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، سیاسی جلسے، سیاسی ملک میں ہلچل، یہ تو اتار چڑھاؤ چڑھتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہر ملک میں ہوتا ہے۔ امریکہ میں بھی ہے، لندن میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اصل بات ہے میاں نواز شریف کی وہ تقریریں جس پہ وہ دفاعی اداروں کو اٹیک کر رہے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے میاں صاحب کی تقریریں سن کے کہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم، 40 سال کا ایڈمنسٹریٹر، ان کو مطلب تجربہ ہے کہ حکومتیں کیسے چلائی جاتی ہیں۔ لیکن چلو بہرحال میاں صاحب کی ایک غلطی ہے کہ وہ اپنی غلطی مانتے نہیں ہیں۔ ان کو 3 دفعہ فوج سے ٹکراؤ ہوا ہے اور فوج نے ان کو ملک سے بھی نکالا، گرفتار بھی کیا، پابند سلاسل بھی کیا، لیکن وہ چوتھی دفعہ پھر فوج سے ٹکرا رہے ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ اس طرح کیوں کرتے ہیں اور کس کی اما پہ کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی سیاست دیکھیں، مسلم لیگ نون، میں بڑا اعلانیہ کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون اس وقت ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اور بڑی میچور جماعت ہے۔ اس میں تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑا تجربہ ہے اس میں۔ لیکن پتہ نہیں وہ میاں صاحب کو اس طرح کا مشورہ کیوں دیتے ہیں کہ وہ فوج کے خلاف تقریر کریں۔ خواجہ آصف صاحب ہیں، وہ بھی فوج کے خلاف تقریر کرتے ہیں۔ کیپٹن صفدر صاحب، یار آپ خود فوج کے بندے ہیں اور آپ اپنی ادارے کے خلاف بولتے ہیں۔ بہرحال مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو جو جلسے ہو رہے ہیں، دیکھیں یہ وہ پاور شو ہیں، کبھی ان سے تبدیلیاں آئیں کرتی تھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب چونکہ انٹرنیشنل سارا کچھ ہے، انٹرنیشنل سیاست ہے، عاصم صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم بار بار اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ بھائی اب اندرونی سیاست کو اندر تک ہی رکھا جائے۔ آپ فوج پہ اٹیک کر کے، دفاعی اداروں پہ اٹیک کر کے سیاست کو انٹرنیشنل لیول پہ نہیں لے جا سکتے، ان کے اپنے مسائل ہیں۔ عاصم صاحب، آپ کی جانب آؤں گا، کیا دروازے توڑ کر کسی بھی سیاسی رہنما کی گرفتاری کرنا یہ جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خان صاحب، پہلی بات ہم آتے ہیں کیپٹن صفدر پر۔ جی، مجھے اس بیچارے پہ ترس آتا ہے کہ ہر مرتبہ قربانی کا بکرا وہ بیچارہ بنتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ماضی میں جتنے بھی جلسے ہوئے، وہ منصیرے ہو، ایبٹ آباد ہو، لاہور ہو، گجرانوالہ ہو، یا اب یہ کراچی میں، حالانکہ صاف لفظوں میں مریم نواز شریف صاحبہ نے وہاں فوج کے خلاف جو جو کہہ سکتی تھی نا، انہوں نے کل کہا، بالکل تقریر میں، ٹھیک ہے۔ وہ کہنا عمران خان کا نام لینا ویسے فضول تھا، وہ سنانا کسی اور کو تھا ایسے ہی۔ اور دوسری میری ناقص رائے یہ کہتی ہے کہ اب ان کا ٹائم جو ہے نا برا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جی، ان کا کام ڈاؤن جو ہے نا وہ شروع ہو گیا ہے کہ اب گجرانوالہ جلسے میں عمران خان صاحب نے صاف کہا کہ اب ان کو وہ عمران خان نظر نہیں آئے گا جو ان کو ماضی میں ہم سمجھتے تھے کہ چلو یار ان کو بلا لیں، اندر بھی ہے تو بلا لیں، اسمبلی میں اپنی بات کریں، جو کہنا ہے وہ کہیں۔ لیکن جو انہوں نے بھی کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ اب ان کو عمران خان وہ نہیں ملے گا، اس کا مطلب ہے کہ اب جنگ شروع ہو گئی ہے۔ وہ اپوزیشن کہہ لیں، وہ حکومت کی کہہ لیں، دونوں طرف سے اب یہ تکرار شروع ہوگی۔ لیکن میری بات ذرا ختم ہونے دیجیے گا۔ یہ فوج کے ساتھ اتنی گفتگو کرنا، دوسرے ملکوں کو کیا میسیج دینا، ان ملک صاحب نے صحیح کہا کہ ان کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے یا کہیں کسی سائڈ سے ان کو کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے۔ ہماری اداروں سے اور اپنی حکومت پاکستان سے اپیل ہے اس پروگرام کی وجہ سے کہ ان پہ بالکل پابندی کرنی چاہیے اور میڈیا کو بھی کہنا چاہیے کہ جو یہ آن ایئر ان کو دکھاتے ہیں ایسی تقریروں کو بالکل بین کیا جائے۔ اچھا عاصم صاحب، کیا آیا کہ ماضی میں تو جو گرفتاریاں ہوئی، جو آج گرفتاری ہوئی، جو تقاریر ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان فیوچر کو گرفتاریاں دیکھ رہے ہیں آپ مزید؟ آگے گرفتاریاں اگر ایسے بیانات یہ دیتے جائیں گے تو لازمی بات ہے ان پہ ایف آئی آریں ہوں گی۔ اچھا، یقیناً ہوں گی اور ہونی بھی چاہیے۔ اچھا، جو یہ گٹھ جوڑ ہے ایوان صاحب، یہ تو ابھی بہت دور تک جانا تھا اور وزیر اعظم کا استعفے کا مطالبہ بارہا کیا جا رہا تھا۔ یہ دوسرا جلسہ تھا، پہلی گرفتاری سامنے آ گئی اور آگے کے جو جلسے ہیں، 12 جماعتیں ہیں، استعفوں کا بھی اعلان کیا ہے۔ کیا استعفے ہونے دینے جا رہی ہیں جماعتیں؟
جی میں آپ کو بڑا کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ 11 جماعتیں جو پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے ان میں سے کوئی بھی استعفے نہیں دے گا. بڑی میں کلیئر آپ کو کیٹیگری کہہ رہا ہوں. نواز شریف باہر سے تقریر کر لے, نواز شریف اندر سے تقریر کر لے, ان میں سے کوئی بھی استعفیٰ نہیں دینے والا. میں اس کی وجہ یہ ہے, ان میں سے موسٹلی لوگ جو ہیں سوائے نون لیگ کے باقی سب کو پتہ ہے اگر اب گئے تو پھر نہ آئے. اور دوسرا دیکھیں, میاں نواز شریف نے صاحب نے جو لڑائی شروع کی ہے, میں نے کل ٹویٹ پڑھا ہے مریم نواز کا, انہوں نے کہا کہ ہماری جو لڑائی ہے وہ گولف کھیلنے والوں سے ہے, کرکٹ کھیلنے والوں سے نہیں ہے. تو یہ آپ کس کو میسج دے رہی ہیں؟ آپ نے اپنے خامن ملک صفدر اعوان صاحب کو قربانی کا بکرا بنایا ہوا ہے کہ ماں کو کچھ نہ کہو, کٹے کو پکڑ لو. اب ہر جگہ پہ جہاں پہ مریم نواز تقریر کرتی ہے وہ ساتھ ہے. بعض اس کی بیوی بھی ہے, سیاسی لیڈر بھی ہے, مسلم لیگ نون کی نائب صدر بھی ہے, تقریریں وہ کرتی ہے, گرفتار صفدر اعوان صاحب نے ہو جاتے ہیں. تو میرا بھائی جو کر رہا ہے اسی کو پکڑا جائے. اب انہوں نے کھلے عام, عاصم صاحب آپ نے بہت بات اچھی کی ہے کہ ان کو اشارے ہیں, اب انہوں نے کھلے عام فوج سے لڑنا شروع کر دیا ہے. نواز شریف جنرل صاحب کا نام لیتے ہیں, قمر جاوید باجوہ کا, اور یہاں کھڑے عاصم سلیم باجوہ پہ جو اعتراض ہو رہا ہے وہ کس سینس میں ہو رہا ہے؟ اسی سینس میں ہو رہا ہے کہ فوج کو چھیڑا جا رہا ہے, فوج کے ساتھ پنگا لیا جا رہا ہے. تو میری سیاسی رہنماؤں سے گزارش ہے, آپ سیاست کریں, ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, سیاسی میدان گرم ہونا چاہیے کیونکہ اپوزیشن تگڑی ہو, اپوزیشن مضبوط ہو تو حکومت کام کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ اپوزیشن بنے, آپ اعلیٰ کار نہ بنے, نہ انڈیا کے اعلیٰ کار بنے نہ کسی ایجنسی کے اعلیٰ کار بنے. اب اس ملک میں رہنا ہے, اس ملک میں دفن ہونا ہے, اس ملک میں جینا ہے, اس ملک میں مرنا ہے. تو خدارا میری ایک بار خدارا میری اپیل ہے, عوام مہنگائی سے مر گئی ہے. اس حکومت کا ایک بڑا ظلم ہے کہ عوام پہ مہنگائی برسا دی گئی ہے. تو آپ عوام کی ہمدردیاں جیتیں, آپ اپنے اقتدار کی جنگ نہ لڑیں, آپ اپنے اقتدار کے لیے نہ آگے آئیں کہ جی ہمیں وزیر اعظم دوبارہ بنا دو, باقی سب چھوڑ دو, چور ہیں, یہ ہے وہ ہے. وہ سیاست کریں جو پاکستان عوام چاہتی ہے, جو پاکستان کے عوام کو سوٹ کرتی ہے. 12 جو بڑی جماعتوں کا ایک اکٹھ ہے عاصم صاحب, کیا جو 2 جلسے ہوئے ان کے پیچھے واضح کہا جا رہا تھا کہ جس طرح کا جلسہ ہونا چاہیے تھا اس طرح عوام نے وہاں پہ شرکت نہیں کی, اس کی ناکامی میاں نواز شریف کی تقریر تو نہیں ہے, کیا لگتا ہے؟ اب ایسا نہیں, اس کی میاں نواز شریف کی اب وہ حیثیت نہیں رہی کہ وہ اس کی ایک تقریر سے لوگ جو ان سے ہیں وہ نہ جائیں. لوگ ویسے ہی ان سے بدظن ہیں. دیکھیں 11 جماعتیں 12 جماعتیں کہہ لیں اس کو, 11 کہہ لیں, 12 کہہ لیں, جتنی بھی کہہ لیں, 11 ساری جماعتیں اکٹھی ہو کے ایک 25,000 کا اسٹیڈیم نہیں فل کر سکی. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بدظن ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کو بس جن کے ایم پی اے ایم این اے کے ساتھ جو لوگ اپنے حلقے کے جو وابستہ ہے, کیونکہ ان کے پیچھے انہوں نے حلقہ وائز جانا ہی ہوتا ہے, کیونکہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں محلہ وائز چلتی ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو ایک ایم پی اے 200 لے آیا, کوئی 1 لے آیا, 300 لے آیا, کوئی 500 لے آیا. اس طرح کر کے 11 جماعتوں نے اپنے بندوں کو اکٹھا کیا. اس میں عام پبلک کہتے ہیں کہ گجرانوالے کے اپنے لوگ جہاں سے ہزاروں ووٹ لیا ہے مسلم لیگ نون نے, وہ نہیں وہاں شرکت کر سکے. 9 لاکھ ووٹ لیا تھا مسلم لیگ, بہت ہوتا جی 9 لاکھ بڑا ووٹ ہے, اور وہ لوگ وہاں شرکت نہیں کر سکے. تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے. سندھ میں دیکھ لیں, اب یہ صفدر صاحب پہ پرچہ ہوتا ہے, حکومت کس کی ہے پچھلے 12 سالوں سے؟ پیپلز پارٹی. اور ان کو کمرے سے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور پرچہ اس کو تھانوں میں شفٹ کرتے ہیں. تو یہ ان کے اندر ہی بہت ساری کھچڑی ہے. یہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ جماعتیں آنے والے ٹائم پہ چل سکیں گی, کیونکہ مولانا صاحب کی بھی ڈیل ہو رہی ہے. ان کے بھی کہتے ہیں نا وہ ٹانگیں ذرا کھینچی ہوئی ہیں, لیکن صرف وہ رسی باندھ دی گئی ہے, صرف کھینچنا ہے اس کو. اور وہ جو اب صورتحال ہو رہی ہے, میرا خیال ہے کہ ان قریب ان کی ٹانگیں جب کھینچی گئی تو ختم ہو گئی ساری کہانی. یقیناً ایک بڑا میں تھوڑا اس میں اضافہ کر دیتا ہوں. دیکھیں بات سنیں, میاں صاحب اور باقی سیاسی لیڈر پی ڈی ایم جتنی بھی ہے, میں آپ کو بڑا کھلے عام لفظوں میں کہہ رہا ہوں, آپ کے ساتھ ڈیل کی گئی ہے, آپ کے ساتھ ڈیل نہیں ہوئی. تو لہٰذا ڈیل کے چکر میں کوئی ایسا کام نہ کیجیے گا جو آپ کے لیے مشکلات پیدا کرے. آج میں نے سر ایک پوسٹ پڑھی شہباز شریف صاحب کی, بڑی اچھی انٹرسٹنگ پوسٹ تھی کہ وہ نیب کی جو جیل ہے کھڑکی سے تھوڑا سا جھانک رہے ہیں, اور وہ بڑے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ایڈیاں سخت تقریراں کر رہے ہو, میں اندر ہی ٹھیک ہوں.
یقیناً یہ ایک مزاحیہ طور پہ پوسٹ جو تھی کسی نے شیئر کی تھی، اور اس طرح کی پوسٹیں بہت ساری سوشل میڈیا پر اچھالی جا رہی ہیں، نظر آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور لہٰذا سیاست کو سیاست کی حد تک کھیلا جائے، اس کے اندر جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو ہیں، ان کو اس کے اندر ہرگز بھی انکلیوڈ نہ کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان عبید خان کو اجازت دیں، اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، دو سینئر تجزیہ رہنماؤں کے ساتھ۔ آپ کا اور میرا اللہ آمین ناصر۔